السلام علیکم۔ 4 اکتوبر 2021 لاہور ہائی کورٹ کا حافظ سعد رضوی صاحب کو رہا کرنے کا حکم۔ لیکن حافظ سعد رضوی صاحب جیل سے رہا کیوں نہ ہوئے، ضرور جانیے اور حق کی آواز گھر گھر پہنچانے تک ہمارا ساتھ دیجیے اور اپنا نالج اسٹوڈیو کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ لاہور ہائی کورٹ نے 1 اکتوبر کو حافظ سعد رضوی صاحب کی نظر بندی کو کل عدم قرار دیا اور 4 اکتوبر کو رہا کرنے کا تحریری حکم جاری کر دیا۔ لیکن حکومت نے ایک بار پھر عدالتی فیصلے کے باوجود حافظ سعد رضوی صاحب کو جیل سے رہا نہ ہونے دینے کے لیے بدنیتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے وفاقی نظر ثانی بورڈ سے لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ چھپا کر غیر قانونی طریقے سے مزید 1 ماہ کی نظر بندی لے لی۔ یوں حافظ سعد رضوی صاحب کو 6 ماہ کے بعد مزید 1 ماہ کے لیے ناجائز نظر بند کر دیا گیا۔ حالانکہ لاہور ہائی کورٹ حافظ سعد رضوی صاحب کی نظر بندی کو غیر قانونی اور کل عدم قرار دے چکا ہے، تو ذرا سوچئے کہ جب نظر بندی ہی کل عدم قرار دے دی گئی، ختم کر دی گئی، تو پھر اس میں توسیع یعنی ایکسٹینشن کیسے ہو سکتی ہے؟ یعنی جو چیز غیر قانونی قرار دے کر ختم کر دی گئی، جس کا اب وجود ہی نہیں، تو حکومت کیسے وہ نظر بندی جو ختم کر دی گئی، جس کا اب وجود ہی نہیں بلکہ رہا کرنے کا حکم ہے، تو حکومت کیسے نظر بندی میں مزید 1 ماہ توسیع کر سکتی ہے؟ لہٰذا سب کچھ ناانصافی اور بدنیتی پر مبنی ہے اور غیر قانونی طریقے سے یہ سب کیا جا رہا ہے۔ یہ بالکل واضح اور ہر عام انسان کی سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ حکومت نے ایک بار پھر غیر قانونی طریقے سے لاہور ہائی کورٹ کے نظر بندی کو کل عدم قرار دینے کے اس فیصلے کو وفاقی ریویو بورڈ سے چھپایا اور ان کو یہ فیصلہ بتائے بغیر حافظ سعد رضوی صاحب کی مزید 1 ماہ کی نظر بندی مانگ لی، جو کہ لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے غیر قانونی قرار دی گئی تھی، اور ختم کر کے حافظ سعد رضوی صاحب کو رہا کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ تو یہ ہے حکومت کی ظلم و بربریت کی نہ ختم ہونے والی داستان کہ سب سے پہلے تو تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ کیے گئے معاہدے کی خود خلاف ورزی کی، دھوکہ دیا اور حافظ سعد رضوی صاحب کو اسی دن رہا نہ کیا۔ اس وعدہ خلافی کے باوجود تحریک لبیک پاکستان نے صبر کا مظاہرہ کیا اور پرامن رہتے ہوئے عدالت سے رجوع کر لیا اور حکومت کے خلاف حافظ سعد رضوی صاحب کو ناجائز نظر بند کرنے کے خلاف کیس دائر کر دیا۔ پھر جب عدالت نے 3 ماہ ناجائز اور غیر قانونی نظر بندی کے بعد حافظ سعد رضوی صاحب کو رہا کرنے کا فیصلہ سنایا، تو حکومت نے ایک بار پھر ناانصافی کی اور اب کی بار عدالتی فیصلے کے باوجود بھی حافظ سعد رضوی صاحب کو رہا نہ ہونے دیا اور ایک DC کے ذریعے غیر قانونی طریقے سے حافظ سعد رضوی صاحب کو مزید 3 ماہ نظر بند رکھنے کا نوٹیفیکیشن جاری کروا دیا گیا اور اسی طرح عدالتی فیصلے کو ہوا میں اڑا دیا۔ یہ ہے تحریک انصاف کی واضح ناانصافی، جنہوں نے مسلسل وعدہ خلافی اور اس کے بعد عدالتی فیصلے کی دھجیاں اڑا کر حضور علیہ السلام کے سچے عاشقوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے اور 6 ماہ کے بعد بھی عدالتی حکم کے باوجود رہا کرنے کو تیار نہیں، اور جیل میں بھی غیر قانونی عمل اختیار کرتے ہوئے حافظ سعد رضوی صاحب کو بنیادی انسانی حقوق سے بھی محروم رکھا گیا۔ نہ کسی سے ملاقات کرنے دی گئی، نہ ان تک کپڑے پہنچانے دیے گئے، نہ کھانا پینے کا انتظام کیا، شدید گرمی میں پنکھے تک سے محروم رکھا گیا اور قید تنہائی یعنی کال کوٹری، اس میں جہاں روشنی کا نام و نشان نہیں ہوتا، جو چھوٹی سی بند جگہ ہوتی ہے جہاں صرف اندھیرا ہوتا ہے، ایسی جگہ رکھ کر ناجائز اور غیر قانونی طریقے سے یہ سب ظلم کیا۔ لیکن سلام ہے اس مرد مجاہد کو، آقا علیہ السلام کے اس وفادار غلام کو، جسے اس ظالم حکومت نے ظلم کر کے ناموس رسالت پر آواز بلند کرنے سے دبانے کی کوشش کی، یہاں تک کہ پیسوں سے لالچ دی گئی، طرح طرح کی آفرز کی گئی، گرفتار کرنے سے پہلے بھی اور گرفتار کرنے کے بعد بھی، لیکن گرفتار کر کے بھی دیکھ لیا اور ظلم کی انتہا کر کے بھی دیکھ لی، مگر اس عظیم عاشق رسول نے ان ظالموں کے سامنے سر نہ جھکایا اور بس ایک ہی بات کہی کہ میں ہر ظلم تو برداشت کر سکتا ہوں، میں مر تو سکتا ہوں، مگر کائنات کی سب سے بڑی ہستی کی عزت و ناموس کے لیے آواز بلند کرنا کبھی نہیں چھوڑ سکتا، کیونکہ سب سے بڑا حق وطن کا نہیں بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک ذات کا ہے۔ ناظرین محترم، مزید سبق آموز اور انٹرسٹنگ ویڈیوز اور واقعات کے لیے آپ ہمارا چینل اپنا نالج اسٹوڈیو کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔